السلام علیکم ناظرین، رمضان کا تیسرا عشرہ نجات کا آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ اس عرصے کے دوران مسلمان جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آخرت میں نجات کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود شناسی اور توبہ کا وقت ہے اور مسلمانوں کو دعا کے ذریعے اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی دعا یہ ہے: اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا۔ یہ جہنم کے عذاب سے اللہ کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور دعا ہے۔ اس دعا کو سچے دل سے پڑھنے سے مسلمان اللہ کی رحمت اور جہنم کی ابدی عذاب سے حفاظت حاصل کر لیتے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ مسلمانوں کے لیے اپنے اعمال پر غور کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اس دور میں اللہ کی رحمت اور بخشش طلب کر کے آخرت میں نجات حاصل کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اس مدت کے دوران عبادت، خیرات اور احسان کے کاموں میں مشغول ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے اور تیسرے عشرے کی دعا کثرت سے پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس دعا کا پڑھنا اللہ کی حفاظت اور بخشش حاصل کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد، افطار سے پہلے اور دن کے کسی بھی وقت جب حفاظت اور نجات کی تلاش میں پڑھنا مستحب ہوئے۔ آخری عشرے میں ہی شب قدر کا ظہور آتا ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے کا کہا ہے۔ وہ ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ شب قدر کو صحیح نہیں بتایا گیا تاکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ان کے بندے شب قدر کو راتوں میں ڈھونڈیں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو رات کی عبادت کتنی پسند ہے۔ اللہ پاک اگر شب قدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتے ہیں تو لوگ اسی دن عبادت کرتے اور باقی دن نہیں۔ اس کے برعکس اللہ پاک نے شب قدر کو چھپا دیا تاکہ اس کے بندے اس کو تلاش کرنے کے غرض سے ہر رات کو عبادت کریں۔ حضرت صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے شہدائی تھے۔ ایک دفعہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، گزشتہ امتوں کے لوگ طویل ترین عمروں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض اپنی ساری عمر اطاعت و عبادت میں کھپا دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے سن کر عرض کی، ہماری عمریں تو مختصر ترین ہوتی ہیں، ہم کتنی بھی محنت کریں عمل میں ان خوش قسمت افراد کے برابر نہیں کر سکتے۔ عمر کی طوالت ان کو ہم پر فوقیت بخش دیتی ہے۔ ناظرین، اسی کے تحفے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب قدر کا تحفہ دے دیا گیا، جس کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کرتے تھے، وہ رمضان کی 27ویں شب ہے، لیکن تمہیں اس لیے خبر نہ دی کہ بھروسے کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں جو یہ آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ڈھونڈا، اس کی یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس طرح پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں شب میں تلاش کریں؟ آپ فرماتے تھے ہاں۔ دوسرا 27ویں کی یقین دہانی کرا لیتا۔ اسی طرح 25ویں، 27ویں اور 29ویں کے بارے میں پوچھتے اور آپ سب کو وہی جواب دیتے، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ جیسا سوال ہوتا ویسا ہی جواب دیا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا فلاں رات میں تلاش کریں، آپ فرماتے ہاں فلاں رات میں تلاش کرو۔ شب قدر کی واضح تعین تو نہ فرمائی گئی، مگر ترغیب و شوق کے لیے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو شب قدر دی ہے اور جو لوگ گزر کے ان کو نہیں دی۔ جس نے ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، میں اس رات میں کیا دعا کروں؟ فرمایا، پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ عشرے کی ایک خصوصی عبادت صدقہ فطر بھی ہے، جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر تقریباً 2 سیر گندم یا اس کی قیمت اس کے حساب سے واجب ہے۔ اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ غریب افراد اپنی ضروریات سے مطابق خرید کر اپنی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ صدقہ فطر مسلمان مرد اور عورت، آزاد اور غلام سب پر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی فرضیت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: روزے دار سے یہ لغویات اور فضول حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ فطرانہ ان سے روزوں کی تطہیر کرتا ہے اور مساکین کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز عید سے پہلے ادا کر دے، اس کی طرف سے یہ قبول کر لیا جاتا ہے، مگر جو بعد نمازیں ادا کرے، اسے عام دیے جانے والے صدقے کا ثواب ملتا ہے، فطرانہ کا نہیں۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک فطرانہ کی ادائیگی نہ ہو۔